میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے جس رب ذوالجلال نے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی یہ بہار نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس رمضان مبارک کی عظیم ساعتوں کے توسل سے ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان اور اسلام پر زندگی عطا فرماتے ہوئے اللہ ایمان اور قابل رشک موت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو۔ اس کا انداز خطاب اور اس کا انداز بلاوا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اس انداز کے ساتھ مخاطب کیا تو ساری تھکاوٹ اتر گئی کہ اس کا انداز کتنا پیارا ہے۔ جس وقت بھی رب کے قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو مخاطب یوں سمجھے کہ میرا رب مجھ سے محو گفتگو ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ فرمایا روزے فرض کرنے کا ایک مقصد ہے، روزے فرض کرنے کی ایک وجہ ہے۔ روزے فرض کیوں کیے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے لعلکم تتقون، تمہارے اندر نور پیدا ہو جائے، تمہارے من کی صفائی ہو جائے، تمہارا من پاک ہو جائے، تمہارا من ستھرا ہو جائے، تمہارا من شفاف ہو جائے، تمہارے من کی غلاظت ختم ہو جائے، تمہارے دل کا تصفیہ ہو جائے، تمہارے دل کے اندر اللہ کی معرفت ڈیرا لگائے۔ آپ ایک ایک الفاظ پر سبحان اللہ کہتے جائیں گے تو اس لیے کہ یہ ماہ مقدس ہے، یہاں بندہ چپ بھی بیٹھے تب بھی ثواب ہے، سانس لے تب بھی ثواب ہے، ذکر کرے تب بھی ثواب ہے، سویا رہے تب بھی ثواب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ فرمان پڑھنے کے بعد من کی کیفیت ایسی ہو گئی، دل کی کیفیت ایسی ہو گئی، اندر کا رانچہ ٹھاٹھے مارنے لگا کہ میرا رب کتنا قریب ہے، میرا رب کتنا مہربان ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب جس کو بخشنا چاہتا ہے اسے رمضان عطا فرما دیتا ہے، جس کو بخشنا چاہتا ہے۔ اور کسی امت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا نہیں کیا، کسی کو 3 مہینے کے 3 روزے عطا کیے، کسی کو 10 روزے عطا کیے، کسی کو 1 ہفتے کا روزہ عطا کیا،
کسی کا روزہ یہ تھا کہ ایک دن اور ایک رات کا، لیکن محبوب کی امت پر اللہ نے کمال ہی کر دیا ہے۔ اور رب کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ساری امتیں جمع ہوں گے، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر جب سرکار کی امت کی شان دیکھیں گے، بول پڑیں گے، فرمائش محسوس ہوتا ہے یہ بندے عام نہیں ہیں، سارے رب کے ولی اٹھ رہے ہیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی کا نور آئے۔ اور تقوی کیسے کہتے کسے ہیں؟ پرہیزگاری کہتے کسے ہیں؟ تقوی ڈرنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو برائی سے رک جائے اسے تقوی کا نور نصیب ہو گیا، جو پورا توڑتا ہے اسے تقوی کا نور نصیب ہو گیا، جو ظلم نہیں کرتا فرمایا اسے تقوی کا نور نصیب ہو گیا، جو حلال پاکیزہ رزق کماتا ہے اسے تقوی کا نور نصیب ہو گیا، جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اسے تقوی کا نور نصیب ہو گیا، جو اپنے کام کی حفاظت کرتا ہے اسے تقوی کا نور نصیب ہو گیا، جو زبان کی حفاظت کرتا ہے اسے تقوی کا نور نصیب ہو گیا، جو اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے اسے تقوی کا نور نصیب ہو گیا، اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اسے تقوی کا نور نصیب ہو گیا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر اللہ کی خوف اور خشیت آ جائے اور اس کی مان کی دنیا آئے ہائے۔ جب تقوی آتا ہے، جب پرہیزگاری آتا ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے، فرمایا 11 مہینے مل کر بھی ایک اس مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ فرمایا یہ اور پیغام دیتا ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، بردباری کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، صرف روزہ اس کا معنی یہ نہیں ہے منہ بند کر دینا یہ روزہ ہے، فرما نہیں، زبان کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، نظر کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، جسم سارا روزے میں ڈال جاتا ہے، بندہ کچھ دیر کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو رب نے اس کے لیے حلال کی ہے۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، سب کچھ کرنا حلال ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے حلال چیز سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، صبر کرتا ہے۔ کس کے حکم پر؟ فرمایا رب کے حکم پر۔ جب وہ صبر کرتا ہے رب کہتا ہے اس کا بدلہ میں تجھے جنت عطا فرماؤں گا۔ اور پھر رمضان میں کتنی بہار ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں یہ موسم بہار ہے، یہ موسم بہار ہے۔ خزاں جب آتی ہے تو پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف خوشحالی ہو جاتی ہے، ہر طرف جناب والا دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، بارش نہ برسے تو اس زمین کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے تو اس زمین پر حسن آتا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ فرماتے جیسے خشک زمین پر بارش کی وجہ سے سبزہ نظر آتا ہے، رمضان وہ موسم بہار ہے، بندہ مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں کی بہار آتی ہے۔ توجہ، پھر کیسی بہار آتی ہے؟ عارف کھڑی، اچھا اس میں عارف کھڑی ہے سبحان اللہ، یہ بھی ایک عشق اور محبت ہے، لیکن قرآن پر بھی آہا کہنی چاہیے نا،
حدیث پر بھی آہا کہنی چاہیے. عارف کھڑی آہا کیتی ہے تو بولو سارے نا. اللہ نے فضل لے تسا نہیں میرے دعا ہونی چاہیے ہے تو جے وہ قبول فرمایا تو ماں بھی رکھے ہے نا. تو جے تسا بھی رکھے سارے ماشاءاللہ روزے بھی چھے ہو تب جے ماں اتنا سور لانا ماں کوئی فرق نہیں پہنا تو تسا چھٹاکی لاش ہوڑیا کیا فرق بیٹا سے. تو جو عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے چھے کچھ کھٹنائی کھٹنے بندے سودا اسی بازار صبر. یہ صبر کا مہینہ ہے. پھر آقا فرماتے ہیں یہ اظہار کا مہینہ ہے, یہ قربانی کا مہینہ ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے, غم خواری کا مہینہ ہے. اور آپ عملی نمونہ آپ نے اس پر پریکٹیکل آپ کر لیں. ویسے 11 مہینے بندے کے اندر وہ ہمدردی پیدا نہیں ہوتی, وہ جناب والا اظہار کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. بینک میں بھر کے رکھتے ہیں لیکن رمضان کا فیض دیکھو. اور بندے کی مرضی ہوتی ہے اپنے بعد میں کھاؤں, اپنا روزہ بعد میں افطار کروں, میرے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے. ہر بندے کا جذبہ یہ ہوتا ہے اللہ مجھے توفیق دے میں کسی کا روزہ افطار کرواؤں, اس لیے کہ نبی نے فرمایا جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے رب اس کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے. آئیو شیرو میں صدقہ جاں اور تھوڑا جا زور لا چھوڑا, میں صدقہ جاں. یہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا ملکہ کونین ملکہ فردوس جنت کی سردار خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا اظہار کیا ہے؟ حضور کی لخت جگر کا ٹکڑا. حضور علیہ السلام کو 2-3 دن ہو گئے نا تو کچھ کھانے کے لیے کچھ پکا نہ سکے, کچھ پلا نہ آنا. تو فاطمہ الزہرا کے گھر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کچھ اناج لائے اور اس کا آپ نے روٹی پکائی نا. روٹی پکانے کے بعد 2 روٹیاں بنی, 2 توجہ کرنا چاہیے. ایک روٹی کے 4 ٹکڑ کیے, ایک حسن کو ٹکڑ دیا, ایک حسین کو ٹکڑ دیا, ایک خود کھایا, ایک علی المرتضیٰ کو دیا نا. ایک روٹی بچ گئی, اس کے 2 ٹکڑے کیے, چادر میں لپیٹ کر بیٹی کے اندر جو باپ کا پیار ہوتا ہے. پھر فاطمہ توجہ کرنا, چادر کے اندر بند کر کے لپیٹ کرنا. یہی عشاء کے بعد مصطفیٰ کے دروازے پر خاتون جنت نے دستک دی. توجہ جی, دستک دی نا. سرکار نے فرمایا عائشہ سے, عائشہ دروازہ کھولو, میرا ایمان کہتا ہے حضور نے فرمایا ہوگا مجھے خاتون جنت کی خوشبو آ رہی ہے. دروازہ کھولا نا تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا جب حضور نے دیکھا نا تو فرمایا فاطمہ اس ٹائم یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ رات کی اس گھڑی میں حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں اے میرے ابا جی
اندر آنے دو، بیٹھنے دو، پھر بات کروں گی۔ اندر آئی نا تو جب بھی فاطمہ آتی تھی، وہ بیٹیاں والوں مصطفیٰ کی سنت سیکھو، سرکار جب بھی فاطمہ آتی تھی بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کر استقبال کرتے، کھڑے ہو کر حضور نے استقبال کیا، بٹھایا نا۔ خاتون جنت نے جناب والا چادر میں سے روٹی کے 2 ٹکڑے نکالے، فرمایا حضور مجھے خبر پہنچی تھی 3 دن ہو گئے آپ نے کچھ کھایا نہیں تھا، میرے گھر میں یہ کچھ آیا تھا، میں نے آپ کے لیے بھی لائی ہوں، حضور یہ آپ کھا لیں، یہ میں نے بچا کے رکھا ہے، کل کھائیں گے۔ سنا جی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ہم نے بچا کے نہیں رکھنا ہے، ہم نے بچا کے نہیں رکھنا، یہاں ٹھہرنا جی۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ ایک یہودی آیا، اسے بھوک بہت لگی تھی، پیاس بھی بہت لگی تھی، بڑا پریشان تھا۔ حضرت سلیمان فارسی سے عرض کرنے لگا مجھے کوئی کھانے کی چیز چاہیے، بھوک لگی ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، اللہ کا کرم ہے، صاحب ایمان ہے، ہمارے اندر اسلام کا نور ہے، کاش کہ ہماری حکمران بے حسی کی نیند چھوڑ کر، غفلت کی نیند چھوڑ کر، بیدار ہو کر تیار ہو جاتے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی۔ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا بھلا کرے، جو ہمدردی کرے۔ حضرت سلیمان فارسی نے مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا، جس کے دروازے پر جاتے ہیں ہر ایک دروازے سے آواز آتی ہے کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ گزر رہا ہے، فاقے سے گزر بسر ہو رہی ہے، گھر میں کچھ بقایا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے جب آپ کو خبر ہوئی کسی کے گھر سے کچھ نہیں ملا، ایک دل میں خیال آیا، فرمایا فاطمہ کا گھر ایسا ہے، اب توجہ کرو گی ایمان تازہ ہوگا، فرمایا فاطمہ کا گھر ایسا ہے، اس دروازے پر جس وقت جاؤ، جس گھڑی جاؤ۔ اس لیے کلندر لاہوری مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے اگر شریعت کی بھیڑیاں میرے پاؤں میں نہ ہوتی تو میرا جی چاہتا ہے فاطمہ کو سجدہ کروں۔ اقبال سے پوچھا اقبال یہ کیوں کہتا ہے؟ فرمایا سجدہ کرنے کا اس لیے جی چاہتا ہے، فاطمہ کی وہ ذات ہے جس نے اسلام کی خاطر حسنین کو پال کے دیا ہے، جس نے اسلام کی خاطر حسنین کو پال کے دیا ہے۔ توجہ کرنا، حضرت سلیمان فارسی جاتے ہیں، دروازے پر دستک دی، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر کوئی گریش تھی، جو بھی تھا آیا، پوچھا سلیمان فارسی کس لیے آئے ہو؟ فرمایا اس لیے آیا ہوں یہ یہودی ہے، بھوک لگی ہے اسے بہت زیادہ، بڑے دنوں سے فاقہ گزار رہا ہے، مدینے کے ہر دروازے پر گیا ہوں، ہر طرف سے آواز آئی ہے ہمارے گھر میں پکانے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لوگوں ذرا تصور کرو، آج دن تک میں اور تو ایک ٹائم بھی بھوکے نہیں رہے، اور مجھے رچ رچ کے رب نعمتیں کھلا رہا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے گھر والوں کو فاقے کا صدقہ ہے، اللہ مجھے اور تجھے دے رہا ہے۔ توجہ کرنا جی، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے جب پیغام ملا نا تو آپ نے فرمایا ہمارے گھر میں تو بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ایسا کرتے ہیں اندر سے چادر اٹھائی نا، فرمایا سلیمان فارسی کو دو، اور حضرت سلیمان فارسی سے کہو جاؤ یہ بازار میں بیچو، جو قیمت ملے گی اسے اناج خرید کے لانا۔ حضرت سلیمان فارسی چاہتے ہیں بازار میں اناج خریدتے ہیں، جتنے کا اناج ملا نا لے کر آئے نا، اندر بھیجا۔ خاتون جنت نے خود اپنے ہاتھوں سے روٹی تیار کی، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، پکانے کے بعد کھانا لگا دیا نا، جو اناج بچا فرمایا آؤ کھا لو۔ یہودی نے پیٹ بھر کے جب کھانا کھایا نا، جانے لگے نا، اتھے گل
ٹھوک بجا کے سن لیا جی اور ایمان تازہ ہو سی جی. توجہ کرنا جی. حضور فرماتے ہیں جبریل حضور کی بارگاہ میں جب بھی آتے نا سرکار کی رمضان میں کیفیت کیا ہوتی تھی. جبریل کہتے ہیں بڑے نبیوں کی بارگاہ میں گیا ہوں, بڑے بڑے سخی میں نے بھی دیکھے ہیں, لیکن جبریل کہتا ہے سرکار جیسا سخی نہ نبیوں میں کہیں نظر آتا ہے نہ مخلوق میں کہیں نظر آتا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل حضور کی سخاوت کیا تھی, حضور کی سخاوت کا عالم کیا تھا. جبریل کہتا ہے ہوا کتنی تیز ہوتی ہے, فرمایا ایک سیکنڈ میں پورا جہان گھوم سکتی ہے, آواز کی تیز رفتاری اتنی ہوتی ہے. جبریل کہتا ہے حضور اتنی سخاوت کرتے تھے ہوا بھی مصطفیٰ کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. توجہ کرنا جی. فرماتے ہیں حضرت سلیمان فارسی کھانا کھانے کے بعد جانے لگے نا, اناج تھوڑا سا بچ گیا, جو بچا تھا نا وہ حضرت سلیمان فارسی کو فاطمہ الزہرا نے عطا کیا. جب دیا نا تو حضرت سلیمان فارسی سنیا جی ایمان تازہ ہوسی ہے جی. توجہ کرنا جی. سلیمان فارسی کو بچا ہوا اناج دیا نا تو حضرت سلیمان فارسی عرض کرنے لگے جاؤ فاطمہ الزہرا سے عرض کرو آپ کی چادر تھی بیچی ہے, قیمت آپ کی ہے, اناج آپ کا ہے, یہ بچا جو ہے یہ رکھ لو. تاریخی جملہ کہا فاطمہ الزہرا نے, فرمایا سلیمان فارسی یہ کسی اور گھر کا رواج ہوگا, ہمارے گھر کا رواج ہے ہم بچا کے نہیں رکھتے, جو کچھ آتا ہے اس کا نام پر لٹا دیتے ہیں. میں صدقہ جا, میں قربان جا, ایک دفعہ پھر بول بولا. توجہ کرنا جی. فاطمہ الزہرا بطول نام لقب بھی ہے آپ کا, اور بطول کیسے کہتے ہیں, زہرا کسے کہتے ہیں, فاطمہ کا معنی کیا ہے. خود محبوب کریم فرماتے ہیں, فرمایا جو جو فاطمہ کے ساتھ محبت کرے گا رب نے فاطمہ پر بھی دوزخ حرام کی ہے, جو جو محبت کرے گا اس پر بھی دوزخ حرام ہے. عشاء کے بعد ہی دروازے پر دستک دی, حضور نے اندر بٹھایا نا, روٹی دی آدھی رکھ لی نا. حضور نے فرمایا فاطمہ یہ آدھی کس لیے رکھتی ہو. عرض کی حضور آج تو ہو گیا گزارا, صبح کھا لیں گے نا, کل بھی گزارا چل جائے گا, جملہ دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا فاطمہ کل کا ٹھیکہ ہمارے ذمے نہیں ہے, کل کی بات ہمارے ذمے نہیں ہے. فرمایا کل کوئی بات نہیں, گل لگائیں مکانا اتھو لے کے آخر تک آگے سبحان اللہ چھے لکھنا لے فرشتے بھی آخر واہ کمال کا چھوڑے آگے. توجہ کرنا جی, توجہ. حضور نے فرمایا فاطمہ کل صبر کر لیں گے نا, کل صبر کر لیں گے. آگے جو حضور نے فاطمہ الزہرا سے جملہ کہا, سرکار نے فرمایا فاطمہ صبر میں کروں گا, صبر تو کرے گی, امت میری بخشی جائے گی. صبر میں کروں گا, صبر تم کرو گے, بھوکے رہو گے, فاقے کاٹو گے, تنگ دستی میں رہو گے, 3 دن تک کھانا نہیں ملے گا, تم اس پر صبر کرو گے, میں محمد صبر کروں گا, اس صبر کا بدلہ کیا ملے گا. فرمایا صبر ہم کریں گے, امت میری بخشی جائے گی. اور حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے, بندہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو بھی جائے نا تو تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جائے, چپ کر جائے, آنا ہے رب کوئی کر نہیں, وہ بھائی جان چھوڑتے لنگ کے میں روزے بچاں, میں روزے بچاں. حضور فرماتے جب وہ یہ کلمات آگے سے ادا کرتا ہے رب کہتا فرشتوں نیکی بھی لکھی جاؤ, صبر بری سے جزا بھی لیے جاؤ نا. صبر کا ایک اور معنی پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ہم اللہ کی حلال کردہ چیزیں, فرشتوں کو جب رب نے تخلیق کیا نا, اللہ کیا کرو سجدہ, اللہ کیا عبادت کرو, سارے آکے یا اللہ عبادت کرساں, تسبیح پر تسبیح پڑھساں, کدے رکوع وچ کدے سجدے وچ. اللہ کیا میں اپنا نائب بھی بنانا آیا,
یا اللہ وہ کیڑا اے آدم یا اللہ آدم دی کڑی لوڑ ہے اسی ہے آدم دی کڑی لوڑ ہے یا اللہ آدم فسادی ہے خون ریزیاں کرسی قتل کرسی دنگا فساد کرسی جھگڑے باشی گرانے گراں اجارسی اللہ نے فرمایا نہیں فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے اب فرشتوں نے اعتراض کیا نا جب یہ مہینہ آتا ہے افطاری کا وقت ہوتا ہے بندہ کھجور کو ہاتھ میں رکھتا ہے رب فرشتوں سے کہتا ہے تم نے اعتراض کیا تھا جواب دے رہا ہوں تم نے اعتراض کیا تھا جواب دے رہا ہوں فرمایا ہے آدم کا پتر ہے آدم کا بیٹا ساری نفسانی خواہشات اس کے اندر موجود ہے لیکن میرے حکم کا کیسے پابند ہے انتظار کر رہا ہے میرے حکم پر فرمایا فرشتوں یہ ایسا ٹائم ہے میں ہر بخشنے والے کو بخش دیتا ہوں اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مقدس گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ